اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. اب یہ لوگ اس کے سوا کس کے انتظار میں ہیں کہ اس طرح کے برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے کے لوگ دیکھ چکے ہیں. کہہ دیجئے پس تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. سورہ یونس آیت 102. اس سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا مشرکین کے ساتھ. پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ ایمان کو لوگوں کے اوپر مسلط کیا جائے. پھر فرمایا کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ اذن خدا سے ایمان لے آتا ہے. نہ جبر ہے نہ تفویض، درمیان میں ہے. پھر فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں دیکھو، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے کیا کیا نشانیاں موجود ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان تمام نشانیوں کے باوجود جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی مدبریت پر دلالت کرنے والی ہیں، تم انکار کے اوپر قائم رہتے ہو، فانتظروا، پھر انتظار کرو. قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے انجام بد کے انتظار میں ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذاب کے انتظار میں ہیں. ہر وہ کام یہ لوگ کر جاتے ہیں جس کے پیچھے عذاب الہی نے آنا ہے. عذاب کے سزاوار ہونے، عذاب کے مستحق ہونے والا ہر کام یہ لوگ انجام دیتے ہیں اور انجام دیتے چلے جاتے ہیں. ان کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اپنے انجام بد کے لیے کام کر رہے ہیں اور انجام بد کے انتظار میں بیٹھے ہیں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ. ان سے پہلے لوگوں نے، پہلے کی امتوں نے کیا ہے، اسی قسم کے اسی روش کے اوپر یہ لوگ بھی چل رہے ہیں. قُلْ فَانْتَظِرُوا، فرمایا انتظار کرو تم بھی اپنے انجام بد کا. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. دونوں منتظر ہے، ایک فریق اپنے انجام میں بد کے انتظار میں ہے اور دوسرا فریق اپنی کامیابی اور فتح و نصرت کے انتظار میں. دو انتظار ہے، دونوں انتظار میں فرق ہو سکتا ہے کہ ایک اپنے عاقبت بد یا اپنے عذاب کے انتظار میں ہے اور دوسرے لوگ اپنی کامیابی اور کامیابی کے انتظار میں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں کا انتظار ایک چیز کے اوپر ہو کہ مشرکین بھی اپنے عذاب کے انتظار میں ہیں اور مومنین بھی ان کے عذاب کے انتظار میں، کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آنے والا عذاب جو ہے وہ یقینی ہے مومنین کے نظر میں، لہٰذا وہ اس عذاب کے، ان کے اوپر آنے والے عذاب کے انتظار میں ہیں. پھر فرمایا ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا. جب یہ اس انتظار کا وقت ختم ہو جائے گا اور جس چیز کا انتظار ہوگا وہ چیز آ جائے گی، یعنی عذاب،
تباہی بربادی جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا، وہی کچھ جب تمہارے ساتھ بھی ہوگا تو اس وقت ننجی، ہم تم کو تو عذاب میں ڈالیں گے اور ہم نجات دیں گے رسولنا، اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، اسی طرح مومنین کو نجات دینا ہمارے ذمہ ہے، حقا علینا، ہمارے ذمہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہمارے ذمہ ہے، مومنین کو نجات دینا، اپنے رسولوں کو نجات دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، کس نے واجب کیا اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی حکم کا پابند کرے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی حکم کا پابند کوئی نہیں کر سکتا، یہ اختیار خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خود اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خود اللہ تعالیٰ اپنے اوپر رحمت کو واجب گردان سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ عدل کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ لیا، ظلم نہ کرنا، اللہ ظلم نہیں کرتا۔ کس نے پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ظلم نہ کرے؟ کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، خود پابند اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ جب عذاب آئے گا تو عذاب میں مجرم عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور جو مجرم نہیں ہے ان کو نجات مل جائے گی۔ یہ عدل الہی کے عین مطابق ہے، واجب ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ نہیں ہو سکتا عذاب آئے اور مجرم اور غیر مجرم دونوں کو شامل کرے عذاب، یہ ممکن نہیں ہے۔ حقا علینا، اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے مومنین کو نجات دینا، عدل و انصاف کے مطابق ہے، اور اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنین کو نجات دینا ہمارے ذمہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی نجات نہ دے، مومنین کو بھی کافروں کے ساتھ جو معاشر کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا حقا علینا واجب ہے، واجب کسی نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ خود عدل و انصاف کے اوپر قائما بالقسط ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے نہیں کہا، خود اللہ فرماتا ہے کہ یہ چیز میں نے اپنے اوپر واجب گردانی ہے۔ اس میں کلامی بحث ہے، وہ ہر جگہ ہم یہ بحث نہیں لاتے، یہ حسن قبح عقلی ہے وغیرہ۔ اگلی آیت ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور مجھے یہی حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ یہاں پر رسول کے لیے اپنے موقف کے اعلان کا حکم ہے۔ قل، کہہ دیجئے، اپنے موقف کو بیان کریں، اپنے مضبوط موقف کو بیان کریں۔ اس موقع میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونا چاہیے، تمام مصلحتیں توحید کے لیے ہیں، توحید کسی مصلحت کے شکار نہیں ہو سکتی، ممکن نہیں ہے۔ آپ کہہ دیجئے یا ایھا الناس،
ان کنتم فی شک من دینی، میرے دین کے بارے میں تم کو یقین نہیں آتا ہے تو میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا سودا کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا ہے تو تم کو یقین دلانے کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں۔ پیغمبر اسلام کے لیے یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے، حکم پہنچا دے لوگوں کو، دلیل اور حجت قائم کر کے لوگوں کو بتا دیں، حق حقیقت بیان کریں۔ یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ایمان لے آنا رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس لیے ایمان لے آنا جو ہے وہ کوئی اس کو کسی طاقت اور جبر کے تحت تو ہوتا نہیں ہے، لوگوں نے اپنے اختیار سے ایمان لے آنا ہوتا ہے۔ جب لوگوں نے اپنے اختیار سے ایمان لے آنا ہے تو کسی کے ذمہ نہیں ہے، ان کے ذمہ ہے، مکلف کے ذمہ ہے، وہ ایمان لے آئیں۔ تبلیغ کرنے والے کے ذمہ تبلیغ کرنا ہے، ایمان لے آنا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ اپنا موقف بتا دیجیے۔ اگر تم ایمان نہیں لے آتے ہو، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے تو میں اپنا موقف بتا دیتا ہوں، میں کسی قسم کے سودا بازی کے لیے حاضر نہیں ہوں۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پرستش پوجا کرتے ہو ان کا پوجا کرنے کے لیے میں حاضر نہیں ہوں کسی بھی قیمت پر۔ ولیکن اعبد اللہ، میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اپنا موقع بتا دے۔ ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، میں تو صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ یتوفا، مشرکین بھی ایک دو باتوں کو مانتے ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کو خالق مانتے تھے اور ان کے اس عقیدے سے بہت استدلال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ اگر تم اللہ کو خالق مانتے ہو تو مدبر بھی مانو، رب بھی مانو۔ رب ہوتا وہی ہے جو خالق، اور تمہاری زندگی وہی چلا سکتا ہے جس نے تم کو خلق کیا ہے۔ اور دوسری چیز وہ مشرکین مانتے تھے کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، اس کو بھی مانتے تھے۔ یہاں ان کے مسلمات سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ تم اگر جانتے ہو، مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے۔ میں تو صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تمہاری جان ہے۔ یتوفاکم، جو تمہاری روحوں کو قبض کرتا ہے، میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں۔ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یہ موقف لوگوں کو بتا دیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی سودا نہیں ہو، سودا بازی نہیں ہو سکتی، اور اپنا موقف جو ہے وہ مضبوط موقف بتا دے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ میں اس حکم کا پابند ہوں کہ میں ایمان کس چیز کے اوپر؟ ایمان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی مدبریت کے اوپر، کہ کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے اور کائنات کا نظام چلانے والا خود اللہ تعالیٰ ہے، اس پر میرا ایمان۔ مومن میں مومنین میں سے ہوں۔ جن چیزوں کے اوپر مخاطبین ایمان نہیں لاتے ان کے مقابلے میں ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ خداوند عالم کے ہاتھ میں سارے کائنات کا نظام ہے، وہ اس کو نہیں مانتے تھے۔ وہ اپنے خداؤں کے ہاتھ میں سمجھتے تھے۔ وہ قیامت اور معاد کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتے تھے، معاد کو نہیں مانتے تھے، رسالت کو نہیں مانتے تھے، اور فرمائے کہ میں ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر ایمان رکھنے کا مجھے حکم ملا ہے
میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں، امرت ہوں، مجھے حکم ملا ہے۔ اور پھر وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ دین کی طرف ثابت رکھیں، یہ بھی مجھے حکم ملا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، یہ بھی حکم ملا ہے۔ 3 حکم کا ذکر ہے، ایک صرف اللہ کی بندگی کا حکم ہے، وہ امرت ان اکون من المؤمنین، ایمان مومن بننے کا حکم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنے کا حکم ہے، تو مشرکین میں سے نہ ہونے کا حکم ہے۔ یہاں لفظ حنیف ذکر ہوا ہے۔ حنیف کہتے ہیں کمال انقطاع، تمام چیزوں سے کٹ کر ایک چیز کی طرف یکسو ہونا، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں یکسو ہو جاؤں، یکسو، صرف اور صرف اللہ کی طرف، باقی تمام غیر اللہ سے اپنی وابستگی کو ختم کرو اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، حنیفہ۔ اقم وجہ کا، اور یہ تعبیر جو ہے وہ ایک استقامت کے لیے اپنا رخ ثابت، یعنی ایک استقامت کے ساتھ اپنا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھو۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ انقطاع، کمال الانقطاع الی اللہ جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے۔ پہلے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں میں سے ہونے کا حکم ہے، اور ایمان والوں میں سے ہونے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ، اور دین کے لیے اپنے اندر استقامت، حنیفہ یکسو ہو کر، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے دین کے لیے یکسو ہو کر تمام وابستگیوں کو ختم کرو۔ ایمان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایمان ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں میری زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے، کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، غیر اللہ خواہ کچھ بھی ہو وہ بھی میری طرح اللہ کا محتاج ہے اور اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا عبد ہے۔ کسی لہٰذا کوئی ایمان رکھنے والا، خدا کے اوپر ایمان رکھنے والا، کسی غیر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی امیدیں وابستہ نہیں رکھے۔ اور یہ بات کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھتا ہے، انقطاع، کمال الانقطاع الی اللہ، حنیفہ، تو یہ شخص بہت طاقتور، بہت مطمئن، اور اپنی زندگی کے تمام مسائل کو بڑے آسانی سے چلا سکتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، معاملہ آسان ہو گیا، اس کے حوالے کر دیا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، عقل سے کام لیا، سمجھداری سے کام لیا، اچھی سوجھ بوجھ کی علامت ہے۔ یار اپنے آپ کو حوالے کرو اس کے جس کے پاس سب کچھ ہے، اور ان غیر اللہ کے ساتھ امیدیں وابستہ نہ رکھو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔
اس لیے اگر کوئی شخص اپنے معاملات کو اللہ کے اوپر چھوڑتا ہے، سمجھداری سے کام لیتا ہے، کام آسان ہوتا ہے، اور اگر اللہ پر نہیں چھوڑتا، اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، تو پھر یہ بیوقوفی کرتا ہے اور اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے پھر تم خود چلاؤ۔ اگر آپ کسی مسئلے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے کو پسند کرتا ہے، اللہ کے اوپر توکل کرنے کی جگہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ٹھوکریں کھاتے رہو، پھر تم نے اپنا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، خود چلاؤ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا ہوتا، بڑا آسان کام تھا۔ حنیف کا معنی کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہی حضرت ابراہیم کے لیے یہ لفظ آتا ہے حنیف المسلم۔ حضرت ابراہیم حنیف تھے، حنیف یعنی کمال الانقطاع الی اللہ، اللہ کے ساتھ مکمل وابستگی۔ یہی وجہ ہے کہ کمال الانقطاع کا مظاہرہ کیا حضرت خلیل نے جب آپ کو منجنے کے اوپر باندھ کر کے آتش میں پھینکا جا رہا تھا۔ اس وقت جبرائیل امین جیسے مقتدر فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اَلَکَ حاجہ، کوئی کام ہے؟ فرمایا اما الیک فلا، اس سے کوئی کام نہیں۔ یہ ہے کمال الانقطاع، اور مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ اپنے ہاتھ میں لیا ہوتا مشکل ہوتا، آتش میں جانا پڑتا، اس پر چھوڑ دیا، وہ آتش جو ہے وہ گلزار بن جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ انقطاع اور حنیف کا معنی ذہن میں رکھو، اور اپنی زندگی کو اسی بنیاد کے اوپر استوار رکھو، حنیف رہو ہمیشہ۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے ہرگز نہ ہونا۔ یہ رسالہ میں آپ کے لیے خطاب ہے، پہلے بتایا جب کسی چیز کا اہتمام کے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے تو پھر رسالہ میں آپ سے اس کا خطاب ہوتا ہے اگلوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ ایک محاورہ ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یقیناً آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، واقعاً ایمان رکھتا ہے ایک شخص اللہ کے رب العالمینی پر، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر شے کی ملکیت، حقیقی ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان امور میں کوئی اور شریک نہیں ہے، مشرک بھی نہیں، مومن ہے، موحد ہے۔ بیدہ ملکوت کل شیء، صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کائنات کا چلانے والا رب العالمین، اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ تو پھر یہ مومن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں جا سکتا، ممکن نہیں ہے، اس کی عقل اجازت نہیں دیتی، اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا، اس کا شعور اجازت نہیں دیتا۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ لاشے کی طرف چلا جائے، اس ذات کو چھوڑ کر جس کے پاس ہر شے موجود ہے، اس کو چھوڑ دے اور ادھر چلا جائے جس پر کوئی شے موجود نہیں ہے۔ یہ حماقت تو کوئی نہیں کرے گا، اس قسم کا احمق دنیا میں نہیں ہوگا۔ بات یہاں ہے، اس سمجھ میں یہ ہے، اس سمجھ میں صرف کہ ہر شے اللہ کے پاس ہے، یدی ملکوت کل شیء، اس سمجھ میں ہے کہ انسان اس بات کو سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، ایمان رکھتا ہے اس بات پر یا نہیں رکھتا ہے، لیکن اس بات پر ایمان رکھنے کے بعد پھر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور طرف جانا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے
ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ معصوم کیسے معصوم بنتا ہے؟ عصمت کہاں سے آتی ہے؟ عصمت اس ایمان سے، ایمان اور یقین محکم سے خود بخود عصمت آ جاتی ہے۔ یعنی جب کسی کو یقین ہوگا، یقین کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، تو وہ کسی غیر اللہ کے پاس نہیں جائے گا۔ یقین وہ یقین اس کے لیے معنی ہے، رکاوٹ ہے۔ جب کسی ہستی کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں کرے گا۔ اللہ کی نافرمانی وہ لوگ کرتے ہیں جو غافل ہے، سمجھتا نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ جب نافرمانی کرتے ہو تو گناہ کو نہ دیکھو کہ چھوٹا ہے، یہ دیکھو کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ دیکھو۔ یقین مانع ہے انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے مانع ہے۔ خود آپ اپنے معاملات میں دیکھیں، جن چیزوں پر آپ کو یقین قاطع ہے اس کے آپ مرتکب نہیں ہوتے۔ جہاں ہلاکت یقینی ہے وہاں آپ نہیں جاتے، سوچتے بھی نہیں آپ جی یہ اس میں چھلنگ لگائیں۔ کیوں چھلنگ لگائیں؟ دیوانہ ہو گئے، پاگل ہو گئے۔ ایک عاقل انسان اپنے آپ کو تباہی میں نہیں ڈالتا، معصوم ہوتا ہے اس گناہ سے۔ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑا نہیں مارتا، یہ گناہ کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ پتہ ہے اس کا کیا انجام ہے، نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر کہ انسان کے اوپر ایمان آتا ہے، انسان کے دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے، یقین داخل ہو جاتا ہے، وہ یقین مانے ہے نافرمانی، عصمت آ جاتی ہے۔ جب عصمت وہاں آتی ہے جہاں ایمان اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو جائے، یہاں ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو نہ پکاریں جو آپ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا کیا تو پھر ظلم کیا، اپنے ذات کے ساتھ زیادتی کی، اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، بے وقوفی کی اس شخص نے۔ یہ خطاب رسالہ المآب سے ہے اور سنانا لوگوں کو مقصود ہے۔ یہ قرآن مجید کا طریقۂ خطاب ہے، ہمیشہ ایک محاورہ ہے جس کو اہمیت زیادہ دینا ہوتا ہے، اس کے لیے اپنے رسول سے خطاب کر کے دوسروں کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔